السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نیا سبق پڑھیں گے خون کا بدلہ۔ بچوں، خون کا بدلہ خیبر پختونخوا کی ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی سے مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے کی مخصوص تہذیبی اور معاشرتی کہانی جو سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی جدید دور میں تحریری صورت میں سامنے آئے، لوک کہانی کہلاتی ہے۔ ہمارے سامنے اب جو یہ لوک کہانی ہے، یہ ہمارے پیارے صوبے خیبر پختونخوا کے لوک کہانی ہے۔ عزیز طلبہ، ہر لوک کہانی میں اخلاقی سبق اور دانش پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر علاقے میں لوک کہانیاں اور لوک ادب موجود ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک فرد کی تخلیق نہیں ہوتا، بلکہ بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ لوک کہانی اور لوک ادب کسی بھی علاقے یا تہذیب کو سمجھنے کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں، یعنی لوک ادب کسی بھی مخصوص خطے کے مذہبی عقائد، تہذیبی رویے، فکری رجحانات وغیرہ دکھائی دیتے ہیں۔ لوک ادب کے تناظر میں اس خطے کے لوگوں کے رویوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ لوک کہانیوں میں اس علاقے کے ماضی، حال اور مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے۔ آئیے اب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے خاص الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ لت پت، حجرہ، نڈھال، نکاحت، دیوانہ وار، لہجہ بلہجہ، ملال، غافل، بدبخت، مہلک، رفع، دستور، کاری، ندامت، آرزو، انتقام، حسرت، پھپھرا ہوا۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ لت پت، حجرہ، نڈھال، نکاحت، دیوانہ وار، لہجہ بلہجہ، ملال، غافل، بدبخت، مہلک، رفع، دستور، کاری، ندامت، آرزو، انتقام، حسرت، پھپھرا ہوا۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھیں۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاحت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا تھا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔
کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کی بجائے شدت پیدا ہو گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، بیٹی، میری روح تجھ سے بہت خوش ہے۔ اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میری قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب اس خیال کو دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحتیاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا، سپن گل، اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ ایک پھپھرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن آیا تھا جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، لڑکی، تیرے حواس تو ٹکانے ہیں۔ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ سپن گل، خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں
کہ سپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا، کاش اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ آئیے بچوں، اب ہم اس کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، سبق خون کا بدلہ کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا کوشچن دیکھیں، الف ہے جی، مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ بچوں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مراد خان کو ایک نوجوان نے قتل کیا۔ دوسرا کوشچن دیکھیں، مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ مرتے وقت مراد خان کے دل میں حسرت تھی کہ کاش اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو اس کے خون کا بدلہ لیتا۔ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے کیا وعدہ کیا تھا؟ سپن گل نے مرتے وقت اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے خون کا بدلہ ضرور لے گی۔ اگلا کوشچن دیکھیں، ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں نے اس نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور سپن گل نے اس کے زخم کو دھویا۔ سپن گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے اسے کہا کہ بیٹی، ہمارا دستور ہے کہ ہم ہر گھر کوئی بھی شخص اگر ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا دیکھیے، مراد خان خون میں لت پت پڑا تھا، فرش پر، چارپائی پر، کرسی پر، چٹائی پر۔ تو درست آپشن ہوگا چارپائی پر۔ زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی رنگت ہو گئی تھی، سرخ، سفید، زرد یا نیلی؟ درست آپشن ہوگا زرد۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سپن گل کے جذبات میں ٹھہراؤ آتا گیا، بے چینی آتی گئی، کمی آتی گئی یا شدت آتی گئی؟ تو درست آپشن ہوگا شدت آتی گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی، ایک پھپھرے ہوئے چیتے کی طرح، ایک پھپھرے ہوئے شیر کی طرح، ایک پھپھرے ہوئے شخص کی طرح، ایک پھپھرے ہوئے ہاتھی کی طرح؟ درست آپشن ہوگا ایک پھپھرے ہوئے شیر کی طرح۔ سپن گل نے گرم پانی سے نوجوان کے زخم دھوئے، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے یا بال دھوئے؟ درست آپشن ہوگا زخم دھوئے۔ نوجوان نے سپن گل کی والدہ سے نام پوچھا، اس کے باپ کا، اس کے بھائی کا، اس کے خاوند کا، اس کے بیٹے کا؟ درست آپشن ہوگا اس کے خاوند کا۔ کوشچن نمبر 3 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ غافل، غافل کا متضاد ہوگا ہوشیار، غافل، ہوشیار۔ اگلا لفظ ہے بدبخت، بدبخت کا متضاد ہوگا خوش بخت، بدبخت، خوش بخت۔ کمی، کمی کا متضاد ہوگا زیادتی، کمی، زیادتی۔ رحم، ظلم، رحم، ظلم۔ ندامت، ندامت متضاد ہوگا افتخار، ندامت، افتخار۔ کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں، سبق خون کا بدلہ کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نشاندہی ٹک سے کریں۔ گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، جی درست ہے یا غلط؟ غلط ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ غلط پہ ٹک کریں گے۔ سپن گل نے کہا کہ جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پہ نیند حرام رہے گی، درست۔ مراد خان نے کہا کہ وہ دنیا سے ایک خوشی لیے جا رہا تھا، غلط۔ سپن گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، غلط۔ نفرت نہیں بلکہ انتقام کی آگ میں۔ سپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، درست۔
سوال نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں، درج ذیل میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ لفظ دیکھ لیجئے، رنگت، خون، مشکل، غم، وقت اور روح۔ اس میں سے 3 لفظ مذکر ہیں، خون مذکر ہے، غم بھی مذکر ہے اور وقت بھی مذکر ہے۔ پیچھے رہنے والے تینوں لفظ مشکل، رنگت، مشکل اور روح، یہ تینوں لفظ مؤنث ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ حالت، حالات، مقصد، مقاصد، شخص، اس کی جمع ہوگی اشخاص، شخص، اشخاص، علم، علوم، علم، علوم، روح، روح کی جمع ہوگی ارواح، روح، ارواح، احسان، احسانات، احسان، احسانات۔ سوال نمبر 7 کرتے ہیں جی، سبق خون کا بدلہ کے مطابق کالف الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف دیکھیں، یہ کچھ الفاظ ہیں اور یہ کالم بے میں اب میچ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی رات، رات کو ہم میچ کریں گے خواب سے۔ آنکھ، آنکھ میچ ہوگا آنسو، آنکھ، آنسو۔ زخمی، زخمی بے ہوش۔ گھر، گھر کا تعلق چار دیواری۔ رفع، ختم۔ خون، لت پت۔ حسرت، کاش۔ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کر کے لکھیں۔ الفاظ دیکھ لیں، صوفے کے اوپر کتابیں پڑی ہیں، اس کا درست کیا ہوگا جی؟ صوفے پر کتابیں پڑی ہیں۔ عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، درست آپشن ہوگا عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے، 4 مہینوں بعد آج تمہاری صورت دیکھی ہے۔ عمران نے نئی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، عمران نے نئی ٹوپی پہن رکھی ہے۔ بارش برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ وہ انگریزی کو جانتے ہیں، درست ہوگا جی وہ انگریزی جانتے ہیں۔ سبق سوال نمبر 9 دیکھیں، سبق خون کا بدلہ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ نکاہت، نکاہت میننگ ہے کمزوری۔ سپن گل نے کہا، تو ہمارے گھر میں ڈیش بن کر آیا ہے اس لیے معاف کرتی ہوں۔ مہمان، اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا ڈیش بن جاتا ہے، فرض۔ سپن گل کے ڈیش میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، سینے۔ درخواست، درخواست یا عرضی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی کرنے کی استدعا یا گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے اہم اجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سرنامہ، 2 القاب، 3 نفس مضمون اور 4 خاتمہ۔ درخواست کا مضمون سادہ اور عام فہم ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں درخواست لکھی جائے۔ سکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ کی ایک درخواست نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب پبلک سکول کمالیہ، جناب عالی،
مودبانہ گزارش ہے کہ میرے والد صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں، ان کا تبادلہ کمالیہ سے لاہور ہو گیا ہے، ہمیں اسی ہفتے نئی جگہ پر منتقل ہونا ہے۔ نئے سکول میں داخلے کے لیے سابقہ سکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازم ہے۔ براہ کرم مجھے سکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں تاکہ نئی جگہ پر سکول میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ لاسٹ پہ آ کے آپ کا فرما بردار شاگرد، یہاں پہ شہریار احمد لکھا ہوا ہے، آپ یہاں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اور سامنے اپنی کلاس کا اور سیکشن بتائیں گے۔ اشتم ہے، سیکشن اے بی سی جو آپ کا ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اس طرح ہمارا یہ والا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔